جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قدریہ کے مخالفین انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ قدریہ کو نافی قضا و قدر قرار دیا اور ان کے خلاف حریت کا نعرہ لگایا کہ یہ تقدیر الہی کو نہیں مانتے ہیں۔ صرف یہ نعرہ نہیں لگایا بلکہ رسول اللہ سے ایک حدیث بھی گڑھ دی۔ حدیث یہ گڑھی کہ القدریۃ مجوس ھذہ الامۃ، قدریہ پر الزام بھی لگایا، پھر یہ حدیث ان کے خلاف گڑھ دی گئی اور کہا گیا کہ یہ مجوسی یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہے حریت کا دعویٰ کرتے ہیں، سوال کہ ہم جو ہے قضاء و قدر سے آزاد ہیں اور جبر کی نفی کرنے لگے، یعنی ہم اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی، اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ امویین کے دور میں جبر والا قول کہ جو کچھ بھی کرتا اللہ کرتا ہے، انسان اس کے آگے مجبور ہے، یہ قول بادشاہوں کو بڑا موافق آتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے ہر ظلم کی توجیہ کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہیں، جو کرتا اللہ کرتا ہے، ہم ظلم بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے خود ہی چاہا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیطان تو اتنا بھی نہیں کہتا، ہاں شیطان کی تیزی اس سے بھی بڑھ گئی۔ ہاں، سوال کرتا یہ تو ایک ایسی بات تھی کہ اپنے سارے ظلم کو پردہ پوشی کرنے کے لیے انہوں نے جبر کا سہارا لے کہ ہم تو مجبور ہیں بھائی، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہم تو اللہ کو کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں کھڑکتا ہے، ہم جو ہے ظلم جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کون بولنے والے ہوتے؟ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو کیا نہیں؟ الٹا جو الزام لگایا تو کہ آپ تو اللہ پر اعتراض کر رہے ہو نہیں۔ شیطان خود حیران ہو گیا۔ دیکھیے اپنا ظلم جو ہے چھپانے کے لیے ایک تو کیسی جو ہے توجیہ کی، اور پھر جو ہے وہ دوسرا سامنے والے پر الزام لگا دیا کہ تم لوگ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ظالموں نے یہ کیا کیا؟ کہا پہلے تو تم اللہ کی مرضی جو ہے اس پر صبر کرو، یعنی کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ دوسرا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کہتے ہیں تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، یہ دیکھو ڈبل چیزیں کر دی ہے نا، تو اب بیچارہ کون بولے گا؟ بادشاہوں کے سامنے ہوگی، تو یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ اس لیے یہ گروہ اٹھا تھا جن کے 3 افراد بڑے سر فہرست تھے۔ ایک کو تو بیچارے کو سولی پر لٹکا دیا ہے، اس نے یہ احتجاج کیا کہ بھائی اللہ جو ہے ایسا مجبور نہیں کرتا ہے کہ جو انسان جو ہے کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کرتا ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے جو تم منع کر رہے ہو۔ ہاں سمجھ، تو اس کو تو سولی پر لٹکا دیا ہے، تو یہ تو یہ مسئلہ سولی پر لٹکایا، کہا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تب کیا کرے آدمی، کہاں جائے نا؟ ہاں ہاں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے آپ بولتے رہو، ہم قتل کرتے رہیں گے، آپ کی مرضی، آپ بولتے رہو، ہم قتل کرتے رہیں گے۔ وہ کہتے آپ اعتراض کر رہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، ہم قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے، تو آپ لوگ بولتے رہے اعتراض، ہم جو ہے قتل بھی کرتے رہیں گے تب ڈنڈے مارنے چاہیے تھے، وہ بھی اللہ کی مرضی۔ بادشاہ کو کون ڈنڈے مارے گئے؟ یہ سب بادشاہوں کے نکالے ہوئے عقیدے تھے، بادشاہوں کی تائید میں جو علماء تھے وہ جو ہے اب ان کو کون مارے گا؟ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی یا جو ہے عام آدمی بادشاہ وہ کیا کر سکتا ہے؟
شیطانی نے تو ان کو سکھایا اصل میں بھی سے، سکھانے والا اصل میں شیطانی ہے اصل میں. ہاں وہ پہلے گزر چکا ہے کہ اصل میں جتنی بھی شبہات اور جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں وہ پیچھے سے شیطانی ہے. تو شیطانی جو سوالات تھے ان میں سے یہ ہے کچھ نہ کچھ. حضرت آدم علیہ السلام کا جو انکار کیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ میں آپ کو صراط مستقیم پر جو ہے پھر چلنے والے ہوں. تو اس سے پتہ عدالت کا قائم تھا یہ چیز. ہاں لیکن ساتھ ساتھ عوام کو بہکانے کے لیے اس نے پھر یہ بہانہ بھی تو بنایا نا کہ جبر کا عقیدہ خود شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے، تو اب وہ جبر کا عقیدہ آ گیا. بس یہ بھی شیطان کا ڈالا ہوا ہے. تو در حقیقت انہوں نے جو قدریہ والے تھے انہوں کو ان کو دبانے کے لیے یہ جبریہ والا عقیدہ نکالا کہ کوئی ان کے مقابل میں بول نہ سکے، اور ساتھ ساتھ ان پر الزامات بھی لگا دی کہ تو قضاء الہی اور تقدیر الہی کا انکار کرنے والے نے. اللہ کی تقدیر اور اللہ کی قضا ہے تو اس میں یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، جبر کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے آگے ہم مجبور ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے ظلم کو اسی پردے میں چھپایا کرتے تھے کہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے آگے کیا کریں. پھر سامنے والے پر الزام بھی لگا دے کہ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے آپ اعتراضات کر رہے ہو، اللہ کی مرضی میں آپ کیوں دخالت دے رہے ہو انہیں. اس لیے آپ کو ابن عاقلۃ الاکباد کا حکم ماننا اللہ سبحانہ تعالی نے ہی انسانوں پر فرض کیا ہے. ابن عاقلۃ الاکباد وہ جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی تھی، اس کا بیٹا کون ہے وہ سمجھ جائیے کہ کون. اس کے بیٹے کا حکم ماننے کو اللہ نے تم لوگوں پر فرض کیا ہے نا، اس لیے اس کی بات مانو ہے. بلکہ نشہباز آدمی جو اسی کا بیٹا بھی تھا، بیٹے کا بیٹا تھا نشہباز، یعنی نام نہیں لیا، یزید کا نام نہیں لیا، لیکن بات وہی یزید. نشہباز آدمی، اس کا بھی حکم تمہیں ماننا ہے نہیں. اور جتنے بھی اموی خبیث بیٹے اپنو عیش و عشرت میں اور ہر نرم و تر چیزوں کو عیش و عشرت میں گزارنے والے، ان کے تمام اعمال کی توجیہ کی گئی اور اس پردے میں رکھا گیا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ہم اس اللہ کی مرضی میں کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ نے تو تم پر واجب قرار دیا ہے کہ ان کے حکم کو مانو، اس لیے کہ تم پر اللہ نے مسلط کر دیا ہے. تو اللہ نے مسلط کیا ہے تو تم اللہ کی مرضی میں کیوں مداخلت کرتے؟ اس کی بات مانو ہے نا. پھر دیکھیے یہ ماشاءاللہ، پھر اس کا مطلب یہ یزید کو صحیح اقتدار ملا تھا انہیں. تو یزید کو صحیح ملا تھا، یزید کو صحیح اقتدار ملا تھا انہیں. صحیح مانتے ہیں نہیں؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ اللہ جن نیک بندوں کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے دیکھتا ہے، اللہ کی جانب سے نمائندہ بناتا ہے. ظاہری حکومت نہیں بلکہ خدائی حکومت جو ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے.
اسی لیے تو جو ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس میں آپ کے ذہن میں بھی ایک بات آتی ہوگی کہ اس کا جواب ہے کہ نبی کو نبی کیوں بنایا گیا، امام کو امام کیوں بنایا گیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ اللہ کیوں تو عدل و انصاف ہے، نہیں ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ نہیں، اس کا جواب یہی ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ عبودیت پیغمبر میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے ان کو پیغمبر بنایا گیا۔ عبودیت پہلے، پھر نبوت اور رسالت ہے۔ اس طرح ائمہ معصومین ان کے بعد علی علیہ السلام جو ہے پیغمبر کے بعد عبودیت میں سب سے آگے تھے، اس لیے ان کو ولایت اور بادشاہ ولایت کا قرار دیا گیا۔ نہیں تو اللہ کی حکومتیں جو ملا کرتی ہے نیک بندوں کو ملا کرتی ہے، وہ البتہ زبردستی سے کوئی چھین لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بندہ ہے، اس کے لیے جو ہے مقرر فرماتا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے، وہ جس کو عبودیت میں سب سے بہتر دیکھتا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ بناتا ہے۔ اس میں دو طریقے سے ثابت کیا، ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں تھا، یہ سب سے بہترین بندے، اور اس کو دنیا میں بھیج کر آزمائش کر کے عوام کے سامنے بھی ثابت کیا، فرشتوں کے سامنے بھی ثابت کیا تھا کہ دیکھو یہ سب سے بہترین بندے ہیں۔ یہ اس کی دلیل تھی، یعنی جو اللہ کے علم میں تھا اس کی دلیل تھی۔ یعنی دوسرا عالم ذر، قرآن کی آیت بھی ہے کہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ عالم ذر میں انسانوں کا امتحان لیا گیا، اور اس کے اندر جس نے سب سے پہلے لبیک کا وہ سب سے زیادہ عبودیت کا درجہ اختیار کر گیا، یعنی وہ مقدم ہو گیا۔ نہیں سب سے پہلے اطاعت کی۔ یہ تو تحقیق طلب باتیں مجھے ابھی اس وقت تو یاد نہیں ہے، ان کی سند تو دیکھنا پڑے گا، لیکن جو ہے یہ ہمارے اس فتوے سے ملتی جلتی ہے کہ جو بھی امام کو گالی دے وہ کافر حربی ہو جاتا، کافر مرتد ہو جایا کرتا ہے، مرتد ہونے کی صورت میں واجب القتل ہوتا ہے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو کوئی برا بلا کہے تو واجب القتل ہے، اس میں کسی مجتہد سے فتویٰ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آدمی اس کو قتل کر سکتا ہے۔ یہی ہے کہ جو نبی کو گالی دے گا وہ بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا۔ نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے ہمارے حساب سے صحیح حدیث ہونا چاہیے۔ یعنی ہاں، فساد کا ایک دوسرا مسئلہ ہے، واجب القتل عنوان اولی ہے، فساد اگر ہو رہا ہے فساد سے بچنے کے لیے آدمی رک جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن واجب القتل اپنی جگہ پر حکم رہے گا۔ وہ ہاں فساد نہ ہوتا تو قتل کرنا، ورنہ اگر فساد ہوتا تو آدمی کیا کرے گا پھر جو ہے چپکے سے اس طرح سے مارے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے نا۔ ہاں یہ اب دیکھیں جب جو ہے کوئی چیز کا حکم واجب آتا ہے تو اپنے خاندان والوں کی، مومنین کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہو، شیعت پر کوئی داغ نہ آئے، اسلام پر کوئی داغ نہ آئے، یہ تمام شرائط ہوتی ہے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے۔ جیسے آج کل جو ہے وہ حکم ہے کہ مثلا کافر حربی کا مال محترم نہیں ہے، جس طرح کافر حربی کی جان محترم نہیں ہے اس کا مال بھی محترم نہیں ہے، مال محترم نہیں ہے تو ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن قتل کرنے میں وہ ہوتا ہے محدور الدم ہے تو قتل کر سکتے ہیں۔ قتل کرنے میں اگر جان مال عزت و آبرو اپنی
اپنے گھر والوں کی، مومنین کی محفوظ ہو، اسلام بدنام نہ ہو اور شیعت بدنام نہ ہو. یہ تمام شرائط کے تحت ہم قتل کر سکتے ہیں، ایسے اٹھا کے نہیں قتل کر سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس جو ہے آیات روایات موجود ہے اس سلسلے میں کلی. جیسا بھی ایک روایت تو انہوں نے پیش کی کہ جس نے بھی نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو، یعنی بس یہ ایک حکم ہے نا. تو نبی اور امام کو کوئی بھی گالی دے گا قتل کرنا ہے اس کو، یہ ایک حکم موجود ہے ہمارے پاس. وہ مصلحت کی وجہ سے قتل نہیں کیا، تقیے کی وجہ سے قتل نہیں کیا، ورنہ اگر قتل کرتے تو امام کو خود کو جو ہے حکومت وقت قتل کر دیتی. پھر کیا کرتے ہیں؟ تو یہ مسائل ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے کام کرنا ہے. تو یہ اپنے خباثت کو چھپانے کے لیے اور اپنے بدترین اعمال کو چھپانے کے لیے سہارا لیا کہ اللہ کی مرضی ہے. تو ایک طرف تو یہ اتنے عیش و عشرت میں پڑ گئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ کھانے کی سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو بیچاروں کو کھانا نہ ملنے کی سے مر جاتے ہیں بیچارے. تو دونوں ایسی حالت ہو گئی کہ یہ لوگ اتنا کھا پی رہے ہیں کہ جس کے موت ان کی آ جاتی کھانے پینے کی وجہ سے، اتنا جو ہے وہ کھاتے ہی رہتے ہیں. اور کچھ لوگ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ سڑ رہے کونے میں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. یہ ظالم بادشاہ حکمرانی کریں گے تو یہی ہوگا انہیں. وہ اپنے لیے ساری سہولت مہیا کریں گے، دوسرے جو ہے سب بیچارے عوام مرتے رہے، کوئی فکر نہیں ہے. ہاں بہت سے لوگ اور بہت سے لوگ نہ ملنے کی سے مر جاتے ہیں. ہاں بھوکوں کو ایک دفعہ کھانا مل جائے اور کہا جائے کہ آپ کو جو ہے مفت میں کھانا، تو وہ جو ہے اتنا کھائیں گے وہ مر ہی جاتے ہیں بیچارے وہاں پہ. بڑی مشکل سے تو کھانا ملا ہوتا ہے ان کو نہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. ہاں بیچارے آج کل ایسی حالت ہو گئی کہ گھر کا گزارا نہیں ہوتا، تو عام طور پر ایسے ٹینشن ہو جاتا ہے کہ پاگل پنا یا خپتی ہو جاتا ہے آدمی، جو ہے ذہن اس کا کام نہیں کرتا ہے. تو امویین کے دور میں بادشاہوں کی خباثت اور ان کے افعال شنیع و بدترین افعال کو چھپانے کے لیے پردہ تھا کہ اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو کہتے آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہو، اللہ کے کو اس کے مقابل میں کھڑا کر دیتے ہیں. وہ 3 افراد قطریین میں سے کہ جن کے خلاف انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ لوگ حریت کے قائل ہیں اور قضاء و قدر الہی کو نہیں مانتے ہیں، اور ان پر الزام لگا کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا. وہ 3 افراد میں سے ایک کو سولی پر لٹکایا گیا، 2 اور بھی افراد تھے جو مخالفت کر. ایک کا نام تھا معبد ابن عبداللہ الجہنی البصری، ان کا انتقال ہوا 80 ہجری میں. دوسرے غیلان ابن مسلم دمشقی، جن کو لٹکایا گیا دار پر دمشق میں 105 ہجری میں. تیسرے عطار ابن یسار، جن کا انتقال ہوا 103 ہجری میں. تو یہ 3 افراد ان کی طرف پہلے تو اس بات پر نیزہ مارا گیا کہ یہ ظالم حکمرانوں کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے. وہ ظالم حکمران کہ جو خون بے تحاشا بہایا کرتے تھے اور ان خونوں کو نسبت دیتے تھے کہ تو اللہ کی مرضی ہے. خون خود بہاتے تھے، کہتے کہ اللہ کی مرضی ہے. تو جبکہ یہ 3 افراد اور ان کے ماننے والے، انہوں نے اس قسم کی قضاء الہی سے انکار کیا
اور یہ کہا کہ ان برے اعمالوں کی اللہ کی تقدیر میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی مرضی سے اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ بعید ہے کہ کوئی بھی قضاء و قدر الہی کا انکار کرے، لیکن یہ معنی جو یہ لوگ لے رہے تھے اس کا وہ لوگ انکار کر رہے تھے کہ یہ تھوڑی کہ ہر برے کام کو اللہ کی طرف نسبت دے دیں۔ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ہر برے کام کو اللہ کی طرف نسبت دیں، اس لیے وہ قضاء و قدر الہی کا انکار نہیں کر رہے تھے۔ الزام آ گیا تھا قضاء و قدر الہی کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کی حکم کی مخالفت کرنے کا الزام اس پر آ گیا کہ یہ اللہ کے احکام پر اعتراضات کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس لیے جو بھی بادشاہوں کی مخالفت کرتا تھا ان کی طرف طول تاریخ میں ہمیشہ حق پر چل کر ظالموں کی مخالفت کرنے والا، ظالموں کے مقابل میں ڈٹ جانے والا، ان پر ہمیشہ حق کا دفاع کرنے کے سے الزام آیا ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ الزام آئے، کبھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، کبھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ نیک لوگوں کی دعوت کو مخفی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کبھی کفر کا فتویٰ آتا ہے، کبھی زندقہ کا یعنی دہریے کا فتویٰ آتا ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتے، کبھی کتاب و سنت کے مخالف ہونے کا فتویٰ آتا ہے۔ یہ فتوے بادشاہوں کے درباری ملا ان پر لگایا کرتے تھے جو حق کا دفاع کیا کرتے تھے۔ جبری افراد اپنے ظلم اور جبر کو اللہ کے سائے میں اور کہا کرتے یہ مشیت الہی ہے، اور آپ لوگ مشیت الہی پر کیوں الزام لگاتے، مشیت الہی پر کیوں اعتراض کرتے؟ آپ تو کافر ہو گئے، آپ تو مشرک ہو گئے، آپ تو زندیق ہو گئے، آپ تو کتاب و سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ فتوے حق کا دفاع کرنے والوں پر لگائے گئے۔ بس طول تاریخ میں یہ روش رہی ہے کہ ظالم حضرات مظلوم حق کا دفاع کرنے والوں پر الزام لگایا گیا۔ آج بھی شیعہ کافر کیوں آ رہے ہیں؟ لیکن شیعہ جو ہے صحیح حق دفاع کر رہے ہیں تو اس کے خلاف فتوے آ رہے ہیں مختلف۔ شیعہ کافر جو ہے کہ نا اصل مقصد یہ کہ حق والوں کے خلاف ہمیشہ مختلف قسم کے فتوے آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔